حوالے سے تو وہ ایک جیسے ہیں، لیکن دونوں میں کتنا فرق پایا جاتا ہے۔ اس نے باپ جو ہے وہ علت ہے، یہ اس کا افیکٹ ہے، باپ نے اس کو وجود دیا، اس نے وجود لیا، باپ نے اسے تعلیم دی، اس نے تعلیم لی، باپ نے اسے چلنا سکھایا، اس نے چلنا سیکھا، باپ نے اس کو بولنا سکھایا، اس نے بولنا سیکھا، باپ نے اس نے پڑھنا سکھایا، اس نے پڑھنا سیکھا۔ اگر کوئی یہ کہے میرے باپ، میں اپنے باپ جیسا ہوں، تو کوئی انسان ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ کم از کم اگر لفظ باپ کا صحیح تصور صرف کر لیا جائے تو پتہ چل جاتا ہے اسٹیٹس میں فرق پایا جاتا ہے۔ خود باپ کے تصور میں، یعنی انسان کے ذہن میں جو باپ کا مفہوم آتا ہے، اگر صحیح طرح سے وہ تصور کر لیا جائے تو خود بخود اولاد اور باپ میں اسٹیٹس کا فرق ہو جاتا ہے، مرتبے کا فرق ہو جاتا ہے کہ یہ لینے والا ہے، وہ دینے والا ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا نبی جو ہے وہ صحیح ہے کہ وہ بشر اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے میرے اوپر وحی آتی ہے۔ وحی عام آدمی پر نہیں آ سکتی ہے، جس پر وحی آتی ہے اس کی شان اور ہوتی ہے۔ اگر وہ قیام کرے تو اسے نماز کہتے ہیں، اگر وہ طواف کرے تو اسے حج کہتے ہیں، اگر کھانے کو ترک کر دے تو اسے روزہ کہتے ہیں، اگر کھانا شروع کر دے تو اسے افطار کہتے ہیں، اگر وہ انفاق کر دے تو اسے زکوٰۃ کہتے ہیں، اگر وہ بولتا ہے تو اسے قرآن کہتے ہیں، اگر کچھ عمل کرتا ہے اسے سنت کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یعنی نبی اسے کہتے ہیں جس کی زبان قرآن ہے، جس کا عمل سنت ہے۔ آپ نے کہا وہ ہم جیسا کیسے ہو سکتا ہے جس کا ہر عمل ایک شریعت کا رکن ہے، اس کا ہر عمل شریعت پر حجت ہے۔ اگر وہ بول رہا ہے تو بھی حجت ہے، خاموش ہو جائے تو بھی حجت ہے، جہاد کرے تو بھی حجت ہے، صلح کر لے تو بھی حجت ہے، سو جائے تو بھی حجت ہے، جنگ کرے تو بھی حجت ہے۔ یعنی اس کا ہر عمل اپنی ذات میں حجت ہے، اور آپ کہتے ہیں نبی ہم جیسے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ امکان ہی نہیں رکھتا اگر انسان صحیح طرح سے تصور کر لے۔ لہٰذا پیغمبر کا یہ مقام، لیکن عزیزان محترم یہ وہ در اہل بیت ہے کہ جہاں سے آپ کو صحیح نبوت کا بھی تصور ملتا ہے، صحیح ولایت کا بھی تصور ملتا ہے، صحیح امامت کا بھی تصور ملتا ہے، اور صحیح توحید کا بھی تصور ملتا ہے، کیونکہ دوسرے معصوم کی ولادت، لہٰذا اس کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے۔ اس معصوم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد سوال کر، چھٹے امام کے پاس آتا ہے ایک شخص، اللہ امام کے پاس آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ ایک سوال کرنا ہے آپ سے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ جس خدا کو آپ مانتے ہیں اس پہ دلیل کیا ہے؟ یعنی جس خدا کو آپ مانتے ہیں وہ جاننے والا آیا یہ تھا، یعنی اس کو ابھی صحیح طرح سے خدا پر بھی عقیدہ نہیں تھا۔ لیکن عزیزان محترم جاہلوں کے پاس جانے میں اور عالموں کے پاس جانے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان جاہلوں سے سوال کر لے تو وہاں کفر کا فتویٰ لگتا ہے، لیکن اگر عالم سے سوال کرتا ہے تو وہ کافر نہیں کہتا بلکہ اس کو سمجھاتا ہے اور دلیل دیتا ہے۔ ورنہ جاہل کے پاس چلے ارے تم خدا کو نہیں مانتے، کوئی بھی نوجوان کو بھیج دیجئے آپ کسی جاہل نما کے پاس، ارے تم خدا کو نہیں مانتے، کافر ہو تم، مشرک ہو گئے ہو، مرتد ہو گئے ہو، مسلمان نہیں ہو تم، بس خدا کو ماننا چاہیے۔ کیوں خدا کو ماننا چاہیے؟ دلیل ہونی چاہیے۔ لہٰذا معصوم کے پاس جب آیا تو معصوم نے کہا کہ اچھا تمہیں خدا کی دلیل نہیں پتا خدا کسے کہتے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا اس پہ دلیل چاہتے ہو؟ امام سے کہا ہاں میں دلیل چاہتا ہوں۔ تو امام نے کہا اچھا تمہیں اگر دلیل چاہیے تم نے انڈا دیکھا ہے؟ کہا مولا بالکل دیکھا، کئی مرتبہ دیکھا۔ کہا اس انڈے کے اوپر ایک سخت جلد ہوتی ہے، وہ تو تم نے دیکھی ہوگی۔ بلکہ امام نے ایک انڈا منگوایا اور اس کے ہاتھ میں رکھا، کہا کہ یہ انڈے کو دیکھ رہے ہو؟ اس کا ہاں دیکھ رہا ہوں۔ کہا اس کے اوپر ایک سخت جلد ہے؟ کہنا ہاں ہے۔ کہا اس کے اوپر ایک پتلی سی جلد ہے اس کے اندر جو تم جانتے ہو ابھی تو نظر نہیں آ رہی؟ کہا ہاں ہے۔ کہا اس کے اندر کیا ہے؟ کہا اس کے اندر دو رنگ ہیں، ایک چاندی نما ہے ایک سونے نما ہے۔ کہا ہاں ایسے ہی ہوتا ہے۔ کہا تم اب غور کرو اور فکر کرو، یہ ایک انڈا ہے اور سارے انڈے اسی طرح کے ہوتے ہیں، ایک اس میں سفیدی ہوتی ہے ایک زردی ہوتی ہے۔ کہیں لیکن جب وہ انڈوں سے بچے نکلتے ہیں تو کبوتر کا بچہ ہو، چاہے مرغی کا بچہ ہو، چاہے کسی اور پرندے کا بچہ ہو یا مور کا بچہ ہو، مختلف رنگوں سے نکلتا ہے، وہ رنگ تو اس میں پائے نہیں جاتے۔ کہا نہ وہ سفید رنگ اس میں ہوتا ہے نہ زرد رنگ اس میں ہوتا ہے، ہر انڈا ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن اس میں سے جب بچہ نکلتا ہے تو وہ مختلف پر و بال کے ساتھ نکلتا ہے، تو اس کو کون خلق کرتا ہے؟
بس نے ذرا سا غور کیا اور غور کرنے بعد کہا یقیناً آپ نے صحیح کہا کہ جو انڈے کے اندر ایسی تصویریں بنا دے جو رنگ فیک نہ ہو. ہم کتنے اچھے رنگ بناتے ہیں لیکن فیک ہو جاتے ہیں, دھوپ سے اڑ جاتے ہیں. لیکن کبھی مور کا رنگ آپ نے اڑا دیکھا, کبھی کبوتر کا رنگ اڑا دیکھا, کبھی کسی مرغی کا رنگ اڑا دیکھا, کبھی کسی مرغے کا, کسی کا نہیں رنگ اڑتا. اس لیے کہ خدا ایسے رنگ بکھیرتا ہے ان دو رنگوں سے, کہا ان دو رنگوں سے خدا بناتا ہے, اور باہر سے کوئی چیز جا نہیں سکتی, اندر سے کوئی چیز آ نہیں سکتی, تو اسی کو ہم خالق کائنات کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. لہٰذا امام علیہ السلام نے کہا تو کہا میں گواہی دیتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد انک علی واشہد انک ولی اللہ. یقیناً میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے, پیغمبر اسلام اس کے نبی ہیں اور آپ اس کے ولی ہیں. میں آپ کی امامت کی گواہی دیتا ہوں. وہ گواہی لے کے جاتا ہے. لہٰذا یہ کون سا درس ہے؟ یہ درس ہے کہ اگر توحید کے متعلق سوال کوئی کر لے تو اسے کافر نہ بناؤ, مرتد نہ بناؤ, جاہل نہ کہو, بلکہ اس کو دلیل دو کہ خدا وجود رکھتا ہے جو انڈے کے اندر بھی حیات دے دیتا ہے.